السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی زہاک تنویر آپ سب کا اس لائیو ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ شفیق عالم صاحب جو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے ذمہ دار ہیں، ان کا کل ایک ویڈیو آیا ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے جو منہ آیا بے تکا انہوں نے بول دیا اور بہت ساری چیزیں ان کی ویڈیو میں جو ہے جھوٹ پر مبنی ہے اور جو ہے کانٹرڈکشنز ہیں، یعنی ان کی باتوں میں کافی تضاد ہے، کانٹرڈکشنز جو ہے نا ان کی باتوں میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ ویڈیو انہوں نے جاری تو کر دیا، اب انہوں نے ویڈیو میں کہا کیا، یہ جو ہے اصحاب الیمین جو آرگنائزیشن ہے، سوسائٹی ہے، ان لوگوں نے 8 مئی کو ایک کانفرنس کی کاؤنٹر ایکسٹریمزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے تھیم پر۔ انہوں نے ماشاءاللہ حیدرآباد میں ہاکی گراؤنڈز جو ہارٹ آف دا سٹی ہے، یہاں پر انہوں نے ایک کانفرنس کی اور ہم نے بھی اس کانفرنس کی کافی تائید کی، کیونکہ یہ ایک ایسی واحد کانفرنس تھی جو اہل حدیث اور سلفی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہمیشہ سے ایک ٹیررزم کا اور ایکسٹریمزم کے چارجز ان کے اوپر لگتے رہتے ہیں، تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کانفرنس رکھی گئی تھی۔ بہرحال شفیق عالم صاحب نے اس کانفرنس کے خلاف میں کہا، یعنی کہ کہا کہ بھئی یہ ہمارے انڈر میں نہیں ہوئی، اور پھر اصحاب الیمین سوسائٹی کے بارے میں انہوں نے بتایا اس کے اندر، اور پھر جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے شیخ محمد رحمانی صاحب جو ہندوستان کی کافی مشہور اور معروف شخصیت ہے، اور شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ علیہ کے یہ فرزند ہیں، اور ان کے اندر منہج کی اور دین کی غیرت بہت ہے ماشاءاللہ، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہے کچھ باتیں کہیں، ان کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا اور ان کے اوپر جو ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے اوپر انہوں نے کی۔ بہرحال میں جو ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ شفیق عالم کا جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو شفیق عالم نے اس کے اندر جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ محمد رحمانی صاحب نے جمعیت اہل حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے پی ایف آئی کو، پاپولر فرنٹ آف انڈیا، جو کہ ایک حماس بیسڈ ماڈل ایک ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ایف آئی ہے، تو پی ایف آئی کے اکاؤنٹ میں جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے پیسے ٹرانسفر کیے، ایسا محمد رحمانی صاحب نے کہا۔ یہ الزام جو ہے شفیق عالم صاحب نے محمد رحمانی صاحب کے اوپر لگایا۔ اگر آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھیں گے، اور اس کو ہم نے بھی شیئر کیا ہے کل سب ٹائٹل لگا کر، آپ ضرور دیکھیے وہ ویڈیو، اس کے اندر محمد رحمانی صاحب نے کہیں بھی جمعیت اہل حدیث کا نام نہیں لیا، کہیں بھی نہیں لیا۔ انہوں نے جماعت کا نام لیا، انہوں نے کہا جماعت اہل حدیث کے بعض افراد، انہوں نے کہا کہ جماعت اہل حدیث کے افراد، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور اس بات کو خود شفیق عالم نے خود اس ویڈیو میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں عیدگاہیں جو ہوتی ہیں، عیدگاہوں کے اندر پی ایف آئی والوں نے چندہ جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، ٹرانسفر کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ بھائی ٹرانسفر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کریں۔ آج کل تو بھائی یو پی آئی، پے ٹی ایم، جی پے، فون پے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہاں پر آ گیا ہے ہندوستان کے اندر، اور کیش بیسڈ ٹرانزیکشنز بھی وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال ٹرانسفر تو ہوا ہے، پیسے اہل حدیث لوگوں نے پی ایف آئی کو دیے ہیں، اس بات کو خود شفیق عالم نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہماری مسجدوں اور ہماری عیدگاہوں میں جو ہے پی ایف آئی کے لوگوں نے بینر لگا کر پیسے لیے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل حدیثوں کی عیدگاہوں میں کون نماز پڑھتا ہے؟ بتاؤ، اہل حدیثوں کی عیدگاہوں میں کون آ کر نماز پڑھتا ہے؟ بریلوی، دیوبندی، کون پڑھتا ہے نماز؟ اہل حدیث ہی تو پڑھتے ہیں۔ اہل حدیث کی عیدگاہ میں کون پڑھتا ہے نماز؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جمعیت اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے۔ جمعیت اہل حدیث کے بارے میں کہا ہی کس نے ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو لوگوں کو بھی یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جمعیت اہل حدیث جو ہے یہ ایک باڈی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، جو ہندوستان میں اہل حدیث حضرات جو ہوتے ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کی مسجدیں، مدارس، پروگرامز اور جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو یہ لوگ جو ہے ایک لیگل باڈی ہے جو ان سب چیزوں کو آپریٹ کرتی ہے یا پھر چلاتی ہے۔ تو محمد رحمانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہیں بھی اس جو لیکچر میں ہے، انہوں نے کہیں بھی جمعیت اہل حدیث کا نام ہی نہیں لیا۔ تو آئی بی سی نیوز والوں نے، ان بیوقوفوں نے جو ٹائٹل لگایا ہے جمعیت اہل حدیث، تو جمعیت اہل حدیث تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا۔
تو کم از کم تھوڑا سا دماغ لگا کے دیکھ تو لیتے ویڈیو, ڈھنگ سے جو ہے سن تو لیتے. اب ان کو جلد بازی کا مسئلہ ہے نا, ان کا پرابلم یہ بھی ہے, ان کو بڑی جلد بازی ہے. حسین مدنی کا آپ نے پورا جو ایپیسوڈ دیکھا, وہ ویڈیو کیسے مطلب ایک دو سوال میں حسین مدنی کو مارنا شروع کر دیے. تو ایک نمبر کے جلد باز کم بھیجے کے لوگ ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں آتا. پہلے تو ڈھنگ سے صبر سے مکمل جو ہے پورا ویڈیو دیکھتے. 6-6.5 منٹ کا ہی تو ہے. اب ان کو کیا 20 سیکنڈ کا ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. 6-6.5 منٹ کا ویڈیو ہے تو ڈھنگ سے پورا ویڈیو پہلے دیکھ تو لیتے, سمجھ تو لیتے بولا کیا گیا ہے, کیا بولا جا رہا ہے. نہیں, جلد بازی, ہر چیز میں جلد بازی جلد بازی جلد بازی, بہت جلد بازی ان لوگوں کو. اچھا, یہ ویڈیو کے بعد جو ہے ہمارے بعض دوست احباب نے شفیق عالم صاحب کو کال کیا, کال کر کے پوچھا کہ شیخ آپ نے اس ویڈیو میں جو ہے یہ باتیں کہی ہیں جو سراسر غلط ہے. تو پتہ ہے شفیق عالم کا جواب کیا آیا؟ دیکھو بھائی, میرے کو جو پوچھے میں بول جا. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ ارے بھائی آپ جمعیت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, کیا ہے یعنی آپ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی میرے کو جو پوچھے میں بول دیا, ختم ہو گئی بات. ارے آپ ڈھنگ سے پہلے چیزوں کو دیکھ تو لیتے, سمجھ تو لیتے, ٹھیک ہے, اور تصدیق تو کرتے چیز کی. محمد رحمانی صاحب کو کال کر کے پوچھ تو لیتے. ارے نہیں, نہ پوچھنا نہ پچھاڑنا کچھ نہیں, سیدھا منہ اٹھائے بول دیے بس. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو محمد رحمانی صاحب ہیں, انہوں نے اپنے لیکچر میں جمعیت اہل حدیث کا نام ہی نہیں لیا, انہوں نے جماعت کے افراد کہا. اور اس میں غلط کیا کہا, کیا غلط کہا بتاؤ؟ نہیں ہے جماعت کے اندر. کیا اہل حدیث لوگوں کے اندر پی ایف آئی کے لوگ نہیں گھسے ہوئے ہیں؟ یہ بات تو ہم پہلے سے بھی بولتے آئے ہیں, ابھی بھی بولتے ہیں. اہل حدیثوں کے اندر 70 سے 80% اخوانی ذہن کے لوگ ہیں. اب 10-20% لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ ہیں. اب اس میں سے 1-2% ہیں جو ذرا کھل کے بولتے ہیں, پھر ان کے اوپر بھی جو ہے پیسے کھانے کے آر ایس ایس کے ایجنٹ, زائنسٹ ایجنٹ, پتہ نہیں کیا کیا جو الزام ان کے اوپر لگتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں, یہ ویڈیو جب شیئر ہوا محمد رحمانی صاحب کا, تو لوگ نیچے کامنٹ کر رہے ہیں کہ محمد رحمانی صاحب کو بی جے پی سے پیسے ملے ہیں, آر ایس ایس سے پیسے ملے ہیں, اور جو ہے نا یہ حکومت کے غلام ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا بائنری نہیں ہوتی, یعنی کہ 0-1 بلیک وائٹ نہیں رہتا دنیا میں. یعنی اگر ان کے خلاف اگر کوئی بولے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آر ایس ایس کا ایجنٹ یا جو ہے زائنسٹ ایجنٹ نہیں بن جاتا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسہ ملا ہے. ان کو کیسے پتا؟ کیا ان کے ابا وہاں پہ چپراسی کی نوکری کر رہے تھے کہ ان کو کتنا پیسہ مل رہا ہے سب پتا چل جائے؟ ایسے اٹھا کے لوگ جو ہے الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے, ان کو پیسہ مل رہا ہے, ان کو حکومت نے پیسہ دیا, آر ایس ایس نے پیسہ دیا, اسرائیل نے پیسہ دیا, امریکہ نے پیسہ دیا. ارے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے لوگ. یہ کانفرنس کرانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ان بچوں کو. یہ جو اصحاب الیمین کانفرنس کی جو ٹیم ہے, ان لوگوں کو کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑا, پرمیشن لینے سے لے کر فنڈز تک, جو بھاگ دوڑ ان لوگوں کو کرنا پڑا. یہ چیزوں میں پیسے نہیں ملتے. میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات, ان چیزوں میں پیسے نہیں ملتے, جیب سے پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اجر اللہ کے پاس اس کا ملتا ہے. ہم اللہ کے پاس اجر کی نیت سے کرتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کو گمراہی سے بچانا اور مسلمانوں کو صحیح راہ دکھانا, اور پھر آتنکوادی, ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن سے مسلمانوں کا استعمال ہونے سے روکنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ چیز کے لیے ہم اپنی جیب سے پیسہ خرچہ کر کے, اپنا وقت لگا کر یہ چیزوں کو ہم کرتے ہیں الحمدللہ. تو کوئی پیسہ ویسا نہیں ملتا, کوئی آر ایس ایس, زائنسٹ, کوئی بی جے پی کوئی پیسہ نہیں دیتا. یہ ہم اپنے جیب سے پیسہ خرچہ کر کے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں, اپنے وقت کی, اپنے پیسے کی, تاکہ مسلمانوں کی رہنمائی ہو سکے, اور خاص طور پر اہل حدیثوں کی رہنمائی ہو سکے. کیونکہ اہل حدیث جو آج پوری انڈیا میں پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, یہ ہمارے اکابرین کی محنت رہی ہے. بڑی محنت اور مشقت کے بعد انہوں نے جو ہے اس دعوت کو آگے بڑھایا ہے. اور اس طرح سے اگر ہم یہ پی ایف آئی جیسے اور یہ اخوانیوں کو, یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو اگر ہماری صفوں میں ہم گھسنے دیں گے, تو پھر لوگ کہتے ہیں آنے دو بھائی, آنے دو ان کو, آئیں گے, بیٹھیں گے, سدھر کے جائیں گے. ارے بھائی وہ آئے گا, بیٹھے گا, سدھر کے جانے کے چکر میں 20 لوگ ادھر سے لے کے چلا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ بہت ہوا ہے. یعنی کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ان کو آنے دو, بیٹھنے دو ہمارے پاس, سدھریں گے وہ یہاں آ کے. وہ ایک بندہ آ کر بیٹھ کر سدھرنے کے چکر میں تمہارے 10 بندے لے کے چلا جاتا ہے. یہ ہوا ہے, کئی جگہوں پر ہوا ہے یہ, ٹھیک ہے. اہل حدیثوں کو عقل سے کام کرنا چاہیے. بہرحال شفیق عالم صاحب نے ایک زبردست بات جو ہے اپنی ویڈیو میں کہی ہے, آپ سن کر ہنسیں گے. مجھے تو بڑی ہنسی آئی سن کر. کیا دیکھیے, 320 منٹ سے آپ وہ ویڈیو کو سنیے. انہوں نے کہا کہ ہماری جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے شاید نہیں دی ہوگی زکات.
دیکھیے 320 منٹ سے دیکھیے انہوں نے کہا شاید نہیں دی ہوگی زکات، اس بات کا مجھے یقین ہے، یہ بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. کیا کہا؟ شاید نہیں دی ہوگی زکات، مگر یہ بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی اگر آپ سے میں پوچھوں بھائی ناشتہ کر لیے، آپ بولے شاید میں ناشتہ نہیں کرا مگر میں یقین سے بول سکتا ہوں. کیا کوئی لاجک ہے اس کے اندر؟ لاجیکل بات ہے یہ. شفیق عالم صاحب جو بول رہے ہیں اس کے اندر کہ شاید جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے نہیں دی ہوگی زکات، شاید ان کو خود کانفیڈنس نہیں ہے اس چیز کا، پھر کہہ رہے ہیں یہ بات ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. کیا ہے اللہ بہتر جانے، کیسے کیسے لوگ جو ہے ریپرزینٹیٹو بن کے بیٹھے ہوئے، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہوئے بیٹھے، اللہ خیر کا معاملہ کرے بس، اور کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک چیز دیکھیے، شفیق عالم صاحب کی بزدلی دیکھیں یہاں پہ، شفیق عالم صاحب کی نہیں بلکہ یہ جو عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی بزدلی دیکھیں یہاں پہ. میں کسی کو عہدے سے ہٹانا نہیں چاہ رہا ہوں، ہم کو کوئی عہدے کا شوق نہیں ہے، مگر میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ ان کی بزدلی کا عالم دیکھیے کہ 6:30 منٹ پر اگر آپ ان کا ویڈیو چیک کریں گے تو انہوں نے کہا کہ صحیح اور غلط کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح اور غلط کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے، جمعیت اہل حدیث کو نہیں ہے. کیا ہے حق؟ حسین مدنی جیسے عالم کو بٹھا کے کوٹنا، یہ حق ہے؟ صحیح اور غلط کہنے کا حق نہیں. جب آپ کو صحیح اور غلط کہنے کا حق نہیں ہے کسی کو، کسی تنظیم کو، کسی آرگنائزیشن کو، تو پھر آپ رحمانی صاحب کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں پھر رحمانی صاحب؟ خاموش بیٹھ جاؤ. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح اور غلط کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے، تو پھر آپ اصحاب الیمین کے بچوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس کانفرنس کو کیوں ٹارگٹ کر رہے تھے؟ کیوں رکانے کی کوشش کر رہے تھے اس کانفرنس کو؟ ٹھیک ہے، کانفرنس الحمدللہ ہوئی، اس کا ریسپانس بڑا زبردست آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو ریسپانس ہے، ماشاءاللہ میں سلام کرتا ہوں، سیلیوٹ کرتا ہوں وہ جو اصحاب الیمین کے بچے ہیں ماشاءاللہ 21-22 سال کے. اصل میں یہ شفیق عالم صاحب اور ان کے لوگوں کو، ان کے حوارین کو یہ پیٹ میں ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ 21-22 سال کے لڑکے یہ کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو ٹھیکیداری ٹوٹی، یہاں پر مونوپولی ٹوٹی، تو اور ماشاءاللہ بچوں نے کیا کام. اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے. اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہوئی کہ حسین مدنی صاحب آئے. حسین مدنی صاحب آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے بھائی حسین مدنی صاحب؟ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ حسین مدنی کو مت بلاؤ، کیوں نہیں بلائیں گے؟ دیکھیے حسین مدنی پرانے عالم ہیں ماشاءاللہ، ویٹرن عالم ہیں، انہوں نے کافی محنت کی ہے. 2014 میں داعش کا فتنہ اٹھا تھا، اس ٹائم پہ انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کو الحمدللہ ہم لوگوں نے UK سے پبلش کروائی تھی، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروا کر. تو ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے ماشاءاللہ کی ہیں، ان کی محنتیں ہیں. ہاں، خاص طور پر ایسی ٹاپکس پر، کاؤنٹر ایکسٹریمزم اور کاؤنٹر ٹیررزم پر ماشاءاللہ حسین مدنی کی کافی محنت رہی ہے. کیوں نہیں بلائیں گے ان کو؟ کیا غلط ہے بلانا حسین مدنی؟ دیکھو کیا ہے کہ ان کے پاس جو شخصی دشمنیاں ہیں نا، شخصی دشمنیاں، پرسنل اینیمیٹیز جو ہے اس حد تک ہے کہ لوگ جو ہے نیچے تک چلے جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں بس شخصی دشمنیوں میں. کانفرنس کو سپورٹ کرنا تو دور کی بات، ارے بھائی عیدگاہوں میں اعلان تک نہیں کرنے دیے، اعلان تک نہیں کرنے دیے. یہ کیسی دشمنی ہے، یہ کیسی کھنس ہے؟ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث ہے، اہل حدیث کے نمائندے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، جمعیت اہل حدیث کے. کانفرنس کے بارے میں اعلان تک نہیں کر رہے ہیں بھائی. عیدگاہ میں بچے جا کے بول رہے ہیں بھائی اعلان تو کر دو بھائی، کانفرنس ہے 8 تاریخ کو، کر دو ذرا. نہیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حق کے علم بردار، 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. ایسی شخصی دشمنیاں رکھ کر اور ایسی جو ہے نیچ حرکتیں کر کر سمجھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے. خیر جنت میں ڈالنے کا کام اللہ کا کام ہے، مگر اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، استغفر اللہ. عجیب لگتا ہے، ایک دم عجیب لگتا ہے. حسین مدنی آ رہے ہیں تو بس کانفرنس کو پروموٹ تک نہیں کر رہے ہیں. پیسے تو خیر چھوڑو، بچوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی پیچھے، پیسے تو چھوڑ دو الگ بات ہے، مگر ایک مورل سپورٹ، ایک چھوٹا سا پروموشن مسجد کے اندر صرف بول دیتے کہ بھائی 8 تاریخ کو پروگرام ہے، ایک بہترین پروگرام ہے، اٹینڈ کرو. نہیں بول رہے. ہاں، عیدگاہ میں PFI والے آ کر چندے جمع کر کے جا رہے ہیں، انہی اہل حدیثوں کی عیدگاہوں کے اندر آ کر، ان کو روکنے کا دم نہیں ہے. یہ تو ان کی بزدلی کا عالم ہے. اور پھر جو ہے کانفرنس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے رکانے کے لیے.
پر اللہ ہی خیر کا معاملہ کرے، کیا ہوگا، اللہ خیر کرے بس. اور رحمانی صاحب کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. ان کو پتا بھی ہے رحمانی صاحب کون ہے، پتا ہوگا. خیر ان کو عالموں کی کہاں اہمیت ہوتی ہے. ایک مدنی عالم کو بھری محفل میں بٹھا کر انہوں نے ذلیل کیا مار پیٹ کر کے. اس کا تو خیر انتقام اللہ ہی لے گا، ہم کیا کہیں. بھری محفل میں بٹھا کر انہوں نے ایک مدنی عالم کو ذلیل کیا، مارا. ایسے لوگوں کے نظر میں عالموں کی اہمیت کیا ہوگی؟ ان کو کیا پتا رحمانی صاحب کون ہے، عبدالحمید رحمانی صاحب کون ہے. ان پھٹیچر لوگوں کو یہ سب کہاں پتا ہوتا ہے. عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جو ہم بچپن میں 20 سال پہلے ہم سنتے تھے. ان کو حیدرآباد آتے تھے ماشاءاللہ. عبدالحمید رحمانی صاحب بہت محنتیں رہی ہیں، غیرت مند آدمی تھے. نہ کسی کے پیسے کے لیے کام کرتے تھے، نہ کسی کے نام کے لیے. منہج کے لیے غیرت تھی عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ علیہ کو. حیدرآباد آتے تھے، بارکش میں ان کا پروگرام ہم نے اٹینڈ کیا. 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 2003 میں اسٹیج پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو منہ پہ بولا تھا عبدالحمید رحمانی صاحب نے کہ یہ آدمی جو ہے گمراہ کر رہا ہے، منہ پہ. ٹھیک ہے، وہ غیرت مند آدمی تھا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، ان کے بیٹے ہیں شیخ محمد رحمانی ماشاءاللہ. حیدرآباد میں، دلی میں، ممبئی میں، ہندوستان کے باہر بھی کافی جید علماء جو ہے ماشاءاللہ محمد رحمانی صاحب کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. ہاں، ان کے اوپر یہ جھوٹی باتیں اڑا رہے ہیں. خیر چھوڑیے، یہ تو جھوٹی باتیں اڑانا تو چھوٹی بات ہے. مدنی عالم کو بٹھا کے پیٹے ہیں لوگ، تو محمد رحمانی صاحب کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا ہے تو خیر ہلکی پھلکی باتیں. خیر یہ ایک چیز ہے. اور ایک چیز میں بتاتا ہوں آپ کو، جو انہوں نے کہا کہ پی ایف آئی کے بارے میں کامنٹ کرنے سے ہی ڈر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ بھائی پی ایف آئی جو ہے اچھی ہے بری ہے، حکومتی ادارے دیکھیں گے، ہم اس کے بارے میں نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ کیا برا ہے؟ اچھا، یہ کانفرنس جب ہوئی نا، اس کے بعد کہیں سے انڈائریکٹلی جو ہے میرے پاس بھی ایک دھمکی آئی تھی گھوم پھر کے کہ پی ایف آئی والے کیس کریں گے. میں نے کہا اچھا کریں گے کیس؟ تو ٹھیک ہے، کر کے بتاؤ، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ارے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں حکومتوں کے خلاف میں، ہاں یہ لوگ دھمکا رہے ہیں کیس کریں گے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، واہ بھائی واہ. جن کو خود ڈرنا چاہیے وہ ہم کو ڈرا رہے ہیں. تو خیر ہم نے بولا جاؤ ٹھیک ہے، کر کے دکھاؤ، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ارے خود جو ہے یہ لوگ اپنے خود کے لوگوں کے جو ہے کیسز ڈھنگ سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں. خود پہلے جو ہے پی ایف آئی والے لوگوں کو پروٹیسٹوں میں لے جاتے ہیں، پڑھے لکھے بچوں کو پٹواتے ہیں. پولیس جب ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے جیل میں، جب وہ بچے چلے جاتے ہیں ان کا کریئر خراب ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ لوگ جو ہے پھر ان بچوں کے نام پر یہ چندے جمع کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے جیلوں میں ہیں. یہ کمینے جو ہے پہلے پروٹیسٹ کروا کر بچوں کو جیل بھجواتے ہیں، پھر ان کے نام پہ چندے جمع کرتے ہیں. تو ایک نمبر کی چندہ خور جماعت ہے یہ. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں بولنے کے لیے ہمت نہیں ہے شفیق عالم کو. ٹھیک ہے، کترا رہے ہیں بولنے کے لیے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، می 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 کر رہے ہیں. کیوں؟ اہل حدیث کے بارے میں تو انہوں نے خود حدیث پڑھی ہے نا کہ 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا معنا علیہ وصحابی. ٹھیک ہے، فرقے ناجیہ اور طائفہ المنصورہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حق کے لیے ٹھہریں گے، جو باطل اٹھے گا اس کے خلاف ٹھہریں گے. اور جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی لعنت ان کے اوپر مطلب کچھ فرق نہیں پڑے گا ان کی لعنتوں سے ان لوگوں کو. یہ تو تر امتیاز اہل حدیثوں کا بتایا گیا ہے. یہ تو ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جو ہے اہل حدیثوں کا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہر باطل کے خلاف ٹھہرنا اہل حدیثوں کا ایک تر امتیاز ہے. پی ایف آئی باطل جماعت ہے. ان کے خود چیئرمین نے کہا کہ پی ایف آئی جو ہے حماس ماڈل سے متاثر ہے. ٹھیک ہے، اہل حدیث تبلیغی نہیں ہے. اور وہاں پر کرناٹکا میں درگاہوں میں اور جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ عرسوں میں یہ لوگ جاتے ہیں، ویڈیوز موجود ہے، دیکھ لیجئے جا کر. وہ انیس جو ہے پی ایف آئی کا جو چیف ہے، اجمیر جا کر پگڑی باندھ کر ٹھہرا ہوا ہے ادھر جا کر. یہ ہر جگہ جاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حق کے لیے ٹھہرے، کوئی حق کے لیے نہیں ٹھہر رہے ہیں. مسلمانوں کے زخم دکھاتے ہیں، بیوہ رونا روتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ زخم دکھا کر چندہ لیتے ہیں، اور پھر چندہ لے کر جو ہے پھر اپنی کاروائیاں کرتے ہیں. پھر جب پروٹیسٹ کرواتے ہیں بچے پکڑے جاتے ہیں، پھر ان بچوں کو دکھا کر پھر چندے جمع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ پورا حماس ماڈل جو شیخ رحمانی صاحب نے کہا نا، حماس ماڈل، یہ حماس ماڈل یہ ہے. فلسطین میں کیا کر رہا ہے حماس؟ رمضان آتا ہے 13-14 رمضان کے بعد آپ غور کریے، ہر سال ہوتا ہے رمضان میں، مسجد اقصی میں پتھر جمع کرتے ہیں، پتا ہے اسرائیلی وہاں پہ سامنے کھڑے ہیں بندوق بارود کے ساتھ، ان کے پر پتھر مارتے ہیں. اب وہ ظاہر سی بات ہے جوابی کاروائی ہوگی تو پھر وہ ویڈیوز لیتے ہیں، دیکھو بھائی مسجد اقصی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، پھر وہ ویڈیوز گھماتے ہیں، پھر چندے لیتے ہیں، زکات لیتے ہیں لوگوں کی. یہ ولچر ایکٹیویزم ان کا ہے. یہ چاہے حماس لے لو یا پھر پی ایف آئی لے لو یا ان سے جو ریلیٹڈ جماعتیں ہیں، سب کا سب ورکنگ پیٹرن سیم ایسے ہی ہے. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور اہل حدیثوں کو خاص طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اصحاب الیمین کی کانفرنس، اس سے جو پازیٹو امپیکٹ پڑا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کو الحمدللہ ہمارے اخبار ملی کرونیکل میں ہم نے اس کو پبلش کیا، اور ماشاءاللہ اس کو جب ہم نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا تو کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا الحمدللہ، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اہل حدیث اور سلفی کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ ریڈیکل ہوتے ہیں، اور یہ جو جماعت اسلامی والے اور یہ پی ایف آئی والے جو اہل حدیثوں کے صفوں میں گھس رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے، یہ وہی لوگ ہیں جب استعمال ہو جاتا ہے تو داڑھی واڑی کاٹ کر سوٹ ووٹ پہن کر اپنے آپ کو ماڈرن دکھاتے ہیں اور اہل حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متشدد ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. ایک ریالٹی بتاتا ہوں آپ کو میں، جو دلی جے این یو میں ہوا تھا، یہ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیے. یہی لیفٹسٹ پارٹیوں نے، یہی کمیونسٹ نے، یہی اخوانیوں نے اور یہی رانا ایوب کی گینگ والوں نے، اخوانیوں نے کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ جے این یو میں انہوں نے کورس جاری کیا سلفی جہادزم. بعد میں جب اس کو ریپلیس کر دیا گیا اسلامسٹ ریڈیکلزم اور کمیونزم کا جو بیچ میں الائنس ہے، بلبلا اٹھے، بول رہے ہیں کہ نہیں یہ کورس کیوں لکھے، پیٹیشن بھیج رہے ہیں حکومت کو، یہ کورس نکالو، یہ کورس نکال دو یونیورسٹی میں سے. کون سا کورس؟ اسلامسٹ ریڈیکلزم، یعنی کہ اخوانیوں اور کمیونسٹ اور یہ لیفٹ کا جو الائنس ہے اس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کورس انٹروڈیوس کیا حکومت نے، تو بلبلا اٹھے. اور پیچھے سے کیا کر رہے تھے؟ سلفی جہادزم کا کورس انٹروڈیوس کر رہے تھے. تو یہ بدماش اور عیار اور مکار قسم کے لوگ ہیں، یہ لیفٹسٹ، یہ پی ایف آئی، یہ اخوانی، یہ جماعت اسلامی، یہ سب مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اہل حدیثوں کا استعمال کرتے ہیں، جب استعمال ہو جاتا ہے تو سلفی جہادزم کا لفظ لگا کر ان کو بدنام کرتے ہیں. یہ ہوا ہے، یہ تاریخ میں بھی ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ذاکر نائک کو اہل حدیثوں نے پلیٹ فارم دیا، ذاکر نائک نے کیا کیا؟ الٹا چھرا بھونکا نکل گیا. ٹھیک ہے، اب بھگت رہے ہیں اہل حدیث ذاکر نائک کی طرف سے. وہ تو بھاگ گیا ملیشیا، کسی نے کہا کہ ملیشیا ہجرت کر کے گیا. میں نے کہا اچھا پیسے والے ملکوں کو ہجرت کرتے ہیں، سوڈان صومالیہ بھی تو ہجرت کرو، کرنا ہی ہے تو ہجرت. ہاں تو نکل گیا وہ تو آرام سے. اور پھر جو انویسٹیگیشنز ہوئی کس کی ہوئی؟ اہل حدیث مسجدوں کی، اہل حدیث مدارس کی، اہل حدیث اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشنز جاری ہوئی. کیوں؟ کیونکہ شفیق عالم جیسے بزدل لوگ بولنے کے لیے لڑکھڑاتے ہیں، کھل کر نہیں بولتے. کسی کا اگر ڈیوینس ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کو اور اہل حدیثوں کو تو کھل کے بولنا چاہیے، تو کھل کے نہیں بولتے، ڈر جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. مجھے 2019 کا واقعہ یاد ہے اچھی طریقے سے. جب مرسی مرا تھا ایجپٹ میں تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی جماعت اسلامی کی مسجدوں میں حیدرآباد کے اندر. تو جب یہ مسجدوں میں نماز پڑھائی جا رہی تھی اس ٹائم پر جو ہے حسین مدنی صاحب نے ایک پروگرام رکھا تھا امبرپیٹ میں، اخوان المسلمین کا فتنہ. تو جماعت اسلامی والے دھمکا رہے ہیں اور شفیق عالم صاحب نے اس کو کینسل کروا دیا. میں جب شفیق عالم صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیوں کینسل کروایا تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ تو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، آپ تو سیف ہیں، ہم کو جھیلنا پڑتا ہے. کیا جھیلنا پڑتا ہے بتاؤ، کیا ہوا؟ تو بولنے لگے نہیں بھائی وہ بول رہے ہیں دھرنا دے دیں گے، پروٹیسٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میں کہا کیا کریں گے؟ مسجد ہماری ہے، خطیب ہمارا ہے، لوگ ہمارے ہیں، اور اخوان المسلمین ایک گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو پروٹیسٹ وہ کریں گے تو اندر وہ جائیں گے، آپ کیوں جائیں گے اندر؟ نہیں بھائی آپ کو نہیں پتا. یہ ارے بھائی یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کی صفوں میں جو یہ اخوانی جو گھس کے بیٹھے ہوئے نا، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، برا لگ رہا ہے آپ کو، لگنے تو کوئی خلی ولی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ ریالٹی ہے. اگر آپ ریالٹی کو سمجھیں گے تو روٹ کاز تک پہنچ پائیں گے. اگر آپ آنکھ بند کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہوا ہی نہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کل کے دن جب اچانک آپ کے اوپر پلٹ کے آئے گا تو پھر آپ بکھرا اٹھے گے اور بہت بڑا نقصان آپ کا ہوگا. 2014 میں جب داعش کا فتنہ اٹھا تھا اس ٹائم پر اللہ برکت دے ہمارے یاسر جابری صاحب کو، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی تھی اس ٹائم پہ. حسین مدنی صاحب نے کتابیں لکھی، یاسر الجابری صاحب نے پروگرامز کیے خلافت و مولوکیت کے نام سے. تو پتہ ہے اس ٹائم پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے
جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی کیا ضرورت ہے بھائی ایسے ٹاپکس کی، کہاں ہے یہاں پہ داعش تو ہے نہیں حیدرآباد کے اندر، کدھر ہے، کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، توحید پہ کام کرو، بدعت کے خلاف کام کرو، توحید پھیلاؤ، لوگوں کو جوڑو، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح سے ٹھنڈی باتیں کر کر جو ہے لوگوں کو ڈیموٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ نہیں ہوئے۔ اور پھر سال 1.5 سال کے اندر حیدرآباد میں بچے پکڑے گئے داعش آئیڈیالوجی سے متاثر تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد تو این ڈی ٹی وی والے نے، سری نواسن جین نے تو پورے 2 ایپیسوڈ چلائے تھے، حیدرآباد بھی آیا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل پیش آتے ہیں، یہ ہوتا ہے پرابلم۔ اور یہ جو کانفرنس ہوئی الحمدللہ، اس سے کیا ہوا، جب ہم نے اس کو پبلش کیا اور جب میں نے اس کو ٹویٹ کیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے برطانیہ سے ایسوسی ایشن آف برٹش مسلمز اور ایسی جو تنظیمیں ماشاءاللہ وہاں پر جو غیر سلفی تنظیمیں ہیں، ان لوگوں نے جو ہے باقاعدہ مجھے میسج کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے اپنے مکتب فکر کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ادھر کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو شفیق عالم صاحب جو ایک دم جو ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہمارا اصحاب الیمین سے لینا دینا نہیں ہے، ہمارا جو ہے یہ کانفرنس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کانفرنس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا ہے، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کانفرنس کس طرح سے سلفیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جھول والے لوگ نہیں ہیں، ہم جھول والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اسلام مینز پیس کر کے جو ہے پیچھے سے اخوانی آئیڈیالوجی چلانے والے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ جو ہمارا منہج ہے وہی منہج ہے ہمارا، کلیئر کٹ۔ رات کو اٹھا کے 2 بجے بھی پوچھئے وہی بولیں گے، اور صبح فجر میں بھی آپ پوچھئے وہی بولیں گے، سیم بات۔ تو ہمارا منہج کلیئر کٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کانفرنس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ پولیس والوں نے ماشاءاللہ ان لڑکوں کو بلا کر بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا، بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ٹویٹر پر الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل اور مختلف ملکوں کے جو لابسٹ ہوتے ہیں، پالیسی میکرز جو ہوتے ہیں، جو باقاعدہ کاؤنٹر ٹیررزم پر، کاؤنٹر ایکسٹریمزم پر جو کام کرتے ہیں لوگ، ان لوگوں نے تک دیکھا، ان لوگوں نے لائک بھی کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ذہنوں میں لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے وہابی ٹیررزم یا جہادی سلفی جہادزم، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک صحیح منہج اور صحیح تصور سلفیوں کا، بلکہ اسلام کا صحیح تصور ان کے ذہنوں میں گیا۔ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے، اصحاب الیمین جیسے بچوں کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ نہیں، ان کو کہاں ہوگا یہ سب، ان کو یہ اتنی دور تک کہاں ان کی سوچ جائے گی، ان کو بس وہ 1.5 اینٹ کی مسجد اور 1.5 اینٹ کی جمعیت میں ان کو خوش رہنا ہے۔ اتنا دور کا یہ لوگ کہاں سوچیں گے، اتنا اگر دور کا سوچتے ہوتے تو کیا بات تھی۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، دیکھیے، اور یہ چند پوائنٹس جو ہے میں نے بنائے تھے ان کے۔ اچھا، مجھے ایک چیز جو ہے یہاں پہ بڑی دلچسپ لگ رہی ہے کہ اکاؤنٹس کا نام آتے یہ لوگ کیوں اتنا بلبلا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیوں۔ کسی نے مجھے کامنٹ کر کے بتایا بھائی آپ کو نہیں پتا انوسینٹ لوگ جو ہے اس کی ٹریک میں آ جائیں گے، انوسینٹ لوگ ٹریک میں آ جائیں گے۔ کیوں آئیں گے انوسینٹ لوگ کیوں آئیں گے؟ کیا حکومتی ادارے، ڈپارٹمنٹس، انٹیلیجنس یا ان کو بیوقوف سمجھ رکھے ہیں کہ یہ نادان لوگوں کو پکڑیں گے؟ بھائی وہ دور گیا، وہ دور گیا کہ جب جو ہے کچھ چیز ہوتی تھی تو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ کس نے کیا، مگر آج وہ دور نہیں ہے، سب کو پتا ہے کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی انوسینٹ کا یہ سب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، انوسینٹ لوگ جو ہے ٹریک میں آ جائیں گے۔ انوسینٹ کیوں ٹریک میں آئے گا؟ آپ اپنے ریکارڈ سیدھے رکھیے، آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے، جو مال جا رہا ہے، آپ اس کو سیدھا سیدھا رکھیے، تو کیوں پریشانی ہوگی؟ کہیں نہ کہیں تو کچھ ٹیڑھ ہے، تبھی تو پریشانی ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر ہے اس طرح کی چیز تو پہلے اس کو درست کر لیجئے۔ اگر درست کریں گے تو گھبراہٹ کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ بے باکی سے آپ بول سکیں گے، نہ آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں، نہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، نہ آپ کسی کے تابع رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ رکھتا ہے، تو آپ جو ہے بے باکی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کے کوئی پیسے آ جا رہے ہیں تو اپنے ریکارڈز پہلے صحیح کریے۔ میں عام بات بتا رہا ہوں، تو گھبرانے کی بات نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں انوسینٹ پکڑے جائیں، کیوں پکڑے جائیں گے انوسینٹ؟ تو یہ چند چیزیں تھی، دیکھیں، جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ باتیں رکھوں۔ تو چند جو ہے کوسچنز ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں جو کامنٹس کر رہے ہیں، ان کے چند کوسچنز دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں جو ہے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں جی،
منان دھانسے صاحب السلام علیکم. السلام. بلال صاحب کہہ رہے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خوارج کے تعلق سے جتنا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جمع کر کے آپ بتائیے. آر ایس ایس میرا بی جے پی کے معلوم پڑتا ہے. یہ عجیب چونی چھاپ لوگ ہیں, عجیب و غریب چونی چھاپ لوگ آ جاتے ہیں. آپ پی ایف آئی کا اگینسٹ بولو, آپ حماس کے اگینسٹ بولو تو آپ جو ہے ٹیررسٹ بن جاتے ہیں, یہ بن جاتے ہیں. اچھا یہ کون ہے عبدالخالق کیا کہہ رہے ہیں؟ عبدالرزاق ایک نمبر کا جھوٹا آدمی. کیوں جھوٹا آدمی ہے بھائی عبدالرزاق ماشاءاللہ جو ہے اتنی بہترین کانفرنس انہوں نے کی, بلکہ ہم کو تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لوگوں کے اندر عجیب و غریب قسم کا جو ہے کیا کہتے ہیں حزبیت لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے. لوگوں کو علم سے علم پھیلانے سے, صحیح منہج پیش کرنے سے, یہ جو ہے نا ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو کیا ہے, ان کے اندر میں اصل میں حزبیت بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بیچ میں کیا ہوا تھا, بیچ میں انہوں نے پھیلائی تھی بات کہ جو آرگنائزرز ہیں اصحاب الیمین کے, ان کے خلاف کیس ہو جائے گا. کیس کیا ہوگا, کیس اگر ہوگا بھی تو پھر انویسٹیگیشن تو ہوگی, سامنے والا چپ تھوڑی بیٹھے گا, اصحاب الیمین والے چپ تھوڑی بیٹھیں گے کہ آپ نے کیس کر دیا, وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہاں چلو کیس کرو. وہ بھی تو کیس کریں گے. اب جب انویسٹیگیشن ہوگا تو یہی جو اکاؤنٹس کو لے کر ٹینشن میں ہے پبلک, اکاؤنٹس تو پھر کھلیں گے نا, تو پھر جو ہے سب کے کچھے چٹے باہر نکلیں گے. تو یہ سب جو ہے آلتو فالتو کی باتیں بند کریے, اور جو ہے جو صحیح منہج اور صحیح دین ہے اس کے اوپر پہلے فوکس کریے. انشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ خیر لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ انشاد صاحب, ارشاد صاحب. ادیب حفیظ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں جو ہے تقریباً پوائنٹس کور کیے ہیں, اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے جماعت اہل حدیث کے ساتھ مل کے, جمعیت جو ہے یہ ایک لیگل باڈی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو افراد ہوتے ہیں یہ گنے چنے افراد ہوتے ہیں, بلکہ جو جماعت اہل حدیث ہے یہ ایک نظریہ یا پھر یوں کہہ لیں کہ یہ ایک یعنی گروپ کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہی میں کہوں گا کہ صحیح منہج کے ساتھ لوگوں کو جڑ کے رہنا ہے, اور صحیح منہج کا پرچار کرنا ہے یا پروموشن کرنا ہے, اور اس کے لیے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. اور یہ جو پی ایف آئی والے آ کر آپ کی عیدگاہوں کے اندر مسجدوں کے اندر چندے کر رہے ہیں, پہلے ان کو دفع کریے. کیوں, میں بتاتا ہوں کیوں. اس کا ریزن ہے, ریزن یہ ہے کہ پی ایف آئی آج نہیں تو کل انشاءاللہ سیمی کی طرح یہ بھی جو ہے بلیک لسٹ ہو جائے گی. جب یہ بلیک لسٹ ہوگی تو حکومت کو, دیکھیے آپ یہ مت سمجھے حکومت بے وقوف ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کس کی مسجد میں کہاں پہ کیا چندہ ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے. آدھے پون گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے ان کو سب. ٹھیک ہے, تو ان کو سب پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون چندہ جمع کر رہا ہے, کہاں سے کیا فنڈنگ ہو رہی ہے, سب ان کو پتا ہوتا ہے. کل کے دن اگر پی ایف آئی بلیک لسٹ ہو گئی تو یہ لوگ جو ہے جو یہ خاموشی کے ساتھ ٹیسٹ اپروول دے رہے ہیں اور اس طرح کی ڈھیلی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بول سکتے, حق پہ ہے باطل پہ ہے, جس کو جو کرنا ہے کرو, یعنی کہ اپنی مسجد میں آ جاؤ, عیدگاہ کے اندر آ جاؤ, چندے جمع کر کے جاؤ, بینر لگا لو, جو کرنا ہے کرو, ہم نہیں بول سکتے. تو کل کے دن انہی کی پرچی پھٹے گی. ٹیرر فائنینسنگ میں ان کا بھی نام آئے گا. کیا بتا رہا ہوں میں, ٹیرر فائنینسنگ میں ان کا بھی نام آئے گا, جو اس طرح سے خاموشی کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور محمد رحمانی صاحب نے جو کیا ماشاءاللہ پی ایف آئی کے اگینسٹ میں بول کر, انہوں نے ایک باقاعدہ ہسٹری کے اندر انہوں نے ایک چیز درج کر دی. کل کے دن اگر کوئی آ کر یہ کہتا بھی ہے کہ اہل حدیث جو ہے یہ پی ایف آئی کے لوگ ہیں یا پھر جو ہے پی ایف آئی کو فنڈ کرتے ہیں یا فائنینسنگ کرتے ہیں, تو پھر جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہترین منہ توڑ جواب ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے علماء نے تو اس کے خلاف بولا ہے. جیسے آج ہم الحمدللہ بولتے ہیں, جب کوئی آ کے بولتا ہے کہ آئی ایس جو ہے یہ وہابی اہل حدیث سلفی لوگ ہوتے ہیں, تو ہم 2014 کے ہمارے اسکرین شاٹ اٹھا کر منہ پہ ڈالتے ہیں ان کے کہ دیکھو الحمدللہ اللہ کے فضل سے 2014 میں جب تم خود کنفیوز تھے, تم کو خود پتا نہیں تھا کہ آئی ایس ہے کیا, اس وقت میں ہمارے علماء جیسے شیخ فوزان اور شیخ علی الرملی, شیخ ربیع مدخلی, ان لوگوں نے کھل کے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس والے یہ ٹیررسٹ خوارجی لوگ ہیں. اس ٹائم پہ یہ لوگ جو آج پی ایف آئی کو خوارج بولنے پر جو تلملا رہے ہیں, یہ وہی لوگ تھے اس ٹائم پر بھی یہ تلملا رہے تھے کہ کیسے آپ لوگ کسی کو بھی اٹھا کر خوارج بول دیتے ہو, کسی کو بھی اٹھا کر کچھ بھی بول دیتے ہو. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں نا یہ دوراندیش ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے, اور یہ لوگ جو ہے علماء کے اوپر ہی سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں, علماء کو ہی ڈسکریڈٹ کرتے ہیں.
کوئی کہتا ہے کہ محمد رحمانی صاحب RSS کے ہیں، مسلم راشٹریہ منچ کے ہیں، پیسہ مل رہا ہے، BJP پیسے دے رہی، یہ وہ، یہ سب جہنم کے غارت کے گڑھے میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح کا جھوٹ اور الزام یہ لوگ لگا رہے ہیں، اس کا جو ہے ان کے اوپر واپس ان کے اوپر ہی آئے گی یہ چیز. ابو شامہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی فرما برداری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے، آپ اس کو بھی دلیل لوگوں کو دینا چاہیے. بے شک بالکل صحیح بات ہے کہ حکومت یا اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہوتا ہے یہ ملک کو جوڑ کر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دین، ہمارا منہج. اچھا یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم شریعت چاہتے ہیں، ہم شریعت چاہتے ہیں. تو بھائی شریعت کا یہ بھی تو حصہ ہے کہ اب حاکم کی اطاعت کرو، حاکم کی فرما برداری کرو، حاکم کی اطاعت کرو. یہ بھی تو شریعت کا ایک حصہ ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہر چیز میں پروٹیسٹ، ہر چیز میں جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے بد کلامی کرنا. میں ایک صاحب ہیں حیدرآباد کے، میں نام نہیں لے رہا ہوں ان کا، ٹی وی پر ڈیبیٹس کرتے ہیں. میں نے ان کو کئی بار پرسنلی بھی بولا اور میں نے ان کو گروپس میں بھی بولا بات یہ کہ بھائی آپ کی جو ٹاپک ہوتی ہے کسی اور چیز کے اوپر ہوتی ہے، آپ گھوم پھر کر جو ہے حکومتوں کو گالی کیوں دیتے ہو؟ اس کا ریزن کیا؟ مطلب کیا اس کا لنک نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ کی حکومت کو گالی دے رہے ہو، الٹا جو ہے آپ پریشانی کھڑی کر رہے ہو مسلمانوں کے لیے. تو یہ ہمارا منہج بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے حکومتوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں یا ورغلائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمان مغل آنے سے پہلے بھی تھے. لوگوں کو یہ تصور بتایا جاتا ہے کہ مغل اور معین الدین چشتی آنے کے بعد ہی جو ہے ہندوستان میں اسلام پھیلنا شروع ہوا. ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تھے. ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تھے تو اپنے ان کی جو میموریز ہوتی ہے، جو الگ الگ ملکوں کو وہ ٹریول کر کے گئے تھے، تو اس ٹائم پر ابن بطوطہ نے باقاعدہ یہ بات لکھی تھی کہ جو ہے ہندوستان جب میں گیا تو اکثریت میں نے اہل حدیثوں کی پائی، سلفی لوگوں کی میں نے پائی. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے گجرات کے اندر ایک ایسی مسجد ہے جس کا ڈائریکشن، جس کا قبلہ جو ہے جیروسلم ہے. تو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آ چکے تھے ہندوستان، کیرلا میں بھی مسلمان آئے تھے. تو کبھی آپ نے ان کے بارے میں یہ نہیں سنا انڈیا کی ہسٹری میں بھی، اور کہیں بھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے مندروں کو توڑ کے مسجدیں بنائی یا پھر جو ہے انہوں نے قبضے کیے، انہوں نے ذلیل کیا دوسری قوموں کو. ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ سب آپ کو جو ہے مغلوں کے بعد جو ہے یہ مملوکس اور مغلس جب آئے تو ان مغلس اور ٹرکس اور مملوکس ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر مندروں کو توڑ کے مسجدیں بنانا یا پھر چرچوں کو توڑ کے، آیا صوفیہ ہے اس کو توڑ کر بنانا. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان پہلے بھی رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہمارا جو منہج ہے کہ صحیح منہج پہ آپ رہیں گے تو کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. مگر آپ ہر چھوٹی بڑی چیز میں ایک ہائیبریڈ وارفیئر کا حصہ بن کر، کبھی بناؤں گا میں انشاءاللہ ویڈیو ہائیبریڈ وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر پر، تو آپ لوگ ہائیبریڈ وارفیئر کا حصہ بن کر استعمال ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حکومت پھر آپ کو ہی ٹارگٹ کرے گی. تو یہ نصیحت ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر ایک کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ لوگوں کو بھڑکانا بند کریے. ہر چھوٹی چیز میں اچھا کرو تو بھی گالی دیتے ہیں، برا کرو تو بھی گالی دیتے ہیں، صحیح کرو تو بھی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، مودی کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ ایک ویڈیو آیا تھا، یاد ہے آپ کو، اکشے کمار کے ساتھ انٹرویو تھا مودی کا. تو اکثر لوگ جو ہے وہ آم کھائے، کاٹ کے کھائے، چوس کے کھائے، اسی میں اٹک گئی تھی پبلک ہماری. تو میں نے بولا کہ آپ پورا ویڈیو دیکھیے. اچھا ہم مذاق اڑاتے ہیں، مودی بیوی کو چھوڑ دیا، ہا ہا ہا، مودی بیوی کو چھوڑ دیا، ہا 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 کر کے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے لیے مذاق ہے، آپ کے لیے جوک ہے، آپ کے لیے میم ہے وہ، مگر ان کے لیے تیاگ ہے، ان کے لیے سیکریفائس ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارے لیے مذاق ہے، ہماری زندگی پوری مذاق ہے. رات کو 4 بجے سوتے ہیں اور پھر جو ہے ہم رات دوپہر میں 2 بجے اٹھتے ہیں، پھر کچھ اس طرح کا جوک یا میم مار دیں گے، خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، یہ طریقہ کار ہمارا ہے ہی نہیں. یہ بات جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ جو ہے بھڑک جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، RSS کا ایجنٹ ہے، ہندو کا ایجنٹ ہے، اس کا ایجنٹ ہے. مطلب لوگوں کا ایسا یعنی ذہن بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے کوئی لاجیکل بات سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی ریشنل بات سننا ہی نہیں چاہتے. تو یہ چیز ہم ہمیشہ سے بتاتے ہیں، ہمارا منہج یہی ہے. ابو ضمیر کی ماشاءاللہ ویڈیو سے دیکھیے آپ، حاکم کی اطاعت کے اوپر. اب یہ مت کہیے کہ بھائی وہ مسلمان حاکم ہے، ہندو نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے، یہ سب ایسی بات نہیں ہے. لفظ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا لیڈر ہے، جو بھی، جب لیڈر نہیں تھا آپ نے اس کی مخالفت کی، لیڈر بن گیا ہے تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ بات ہم ہمیشہ سے بتاتے ہیں کہ آپ اپنا کریئر مت بنائیے ٹی وی چینلوں پر جا کر گالی دے دے کر، ہر چھوٹی بڑی چیز میں دلال 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 کر کر جو ہے آپ اپنا کریئر مت بنائیے. اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے.
اس سے الٹا جو ہے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، سلفیوں کا نقصان ہوتا ہے، دیندار لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے کمپنی میں جو ہے ہم نماز پڑھتے تھے انڈیا میں، کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر جب لوگ جا کے ٹھہر گئے کہ ریٹرن میں لکھ کے تو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں لکھ کے دے سکتے، لکھ کے دیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اب جو پڑھ رہے تھے ہم نماز، اس کے لیے بھی پریشانی کھڑی ہو گئی. تو ہم جو اسلامک پریکٹسز کر رہے ہیں ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ، مگر جب لوگ اس طرح کا ایکٹیویزم کرتے ہیں، اس طرح کی گڑبڑ کرتے ہیں، اس طرح کا فساد مچاتے ہیں، تو الٹا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. بہرحال ٹاپک جو ہے کہیں نکل گئی، شروع ہوئی تھی شفیق عالم کے جھوٹ سے اور پھر کہیں اور جو ہے ہماری گاڑی نکل گئی. تو خیر میں اپنی ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، تو چار اور میں کامنٹس دیکھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے جو نظریات ہیں اس کا ثبوت وہ بھی شیئر کریے ایف بی پر، تاکہ ایف بی کی پی ایف آئی کی گندی سازش کے خلاف ہم سمجھ سکیں. دیکھیے یہ میں نے بہت بار شیئر کیا، ایک بار نہیں کئی بار میں نے شیئر کیا. پی ایف آئی کے جو پی ایف آئی کا جو بیسک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں یہاں پر فون الاؤڈ نہیں ہوتا، فون بند کر کے جانا پڑتا ہے. تو سیکریسی یعنی کہ کلٹ سسٹم ہے، کلٹ سسٹم. اب حق پر ہیں تو یہ کلٹ سسٹم کیوں؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ایسا. اتنے پروگرامز میں جاتے ہیں، اتنی جو ہے ایونٹس میں جاتے ہیں، کہیں پہ ایسا کلٹ سسٹم ہم نے نہیں دیکھا. کلٹ سسٹم ان کے پاس ہے. 4 اسٹیج پر باقاعدہ ان کے پاس بیعت ہوتی ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے بیعت کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک اسٹرینج کلٹ سسٹم جو ہے پی ایف آئی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کئی بار یہ چیزیں شیئر بھی کی، اور جو حماس ماڈل کو فالو کرتے ہیں یہ والی جو بات ہے اس کا باقاعدہ ہم نے اسکرین شاٹ ایک بار نہیں 1000 بار شیئر کیا اپنے ایف بی پر بھی اور ٹویٹر پر بھی. سید ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ایف آئی کے آل ہسٹری پر ایک ویڈیو بنائیے. بالکل میں بناؤں گا انشاءاللہ. ان کی ہسٹری پر جو ہے ایک ضرور ویڈیو بننی چاہیے انشاءاللہ. ضرور رہنمائی کریے بھائی. منان صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا زکریا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سنو تم جو بولتے ہو وہی سب ہے. جی کلیم رحمانی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ گڈ انفارمیشن. جی بہت بہت شکریہ. مرزا فہیم ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ خیر. جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا ہے. آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اصحاب الیمین والوں نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہے، یہ جو کانفرنس انہوں نے کی ہے، ایسی کانفرنسز اور ہونی چاہیے. ایسے نوجوان بچوں کو اور ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ شفیق عالم جیسے بزدل لوگ جو نہ خود کچھ اچھا کرتے ہیں اور پھر اس طرح کے الزام لوگوں کے اوپر لگا کر لوگوں میں شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی پرہیز کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.